نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں نوجوانوں کے لیے ایک خاص نصیحت ہے کہ آخر نوجوان اپنی جوانی کو کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ آج جب نوجوان اپنی جوانی کو ادھر ادھر فضول باتوں میں خرچ کریں گے اور فضولیات میں اپنی جوانی کو گوا دیں گے تو پھر وہ دن بھی آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اگر اس سے یہ سوال کر لیا گیا کہ تو نے جوانی کہاں کہاں خرچ کی، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے زندگی دی تھی، اگر رب کائنات نے یہ سوال پوچھ لیا تو پھر وہ لوگ جواب کیسے دیں گے؟ کیونکہ آج جب ہم سے کوئی ہمارے دن بھر کا روٹین پوچھتا ہے کہ دن بھر میں تم نے کیا کیا کام کیے، تو اس کو بتانے میں ہمیں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر سوچیں کہ زندگی بھر کی باتیں بتانی ہیں، زندگی بھر جہاں جہاں خرچ کیا، جو جو کام کیے، اچھے کام کیے، برے کام کیے، ہر ایک چیز بتانی ہے۔ اور قیامت کا وہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، اس دن کے 500 سال تو لوگوں کو اپنی جوانی میں جو انہوں نے اپنی جوانی کو گزارا ہے وہ بتانے میں کسی کو 500 سال لگ جائیں گے، 300-400 سال لگ جائیں گے۔ یہاں تو اگر ماں باپ پوچھ لیتے ہیں کہ دن بھر کہاں تھے تو لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ اگر اسکول بنک کیا ہو، اگر مدرسے میں اگر کسی نے حاضری نہیں دی ہو اور استاد اگر پوچھ لے کہ تم کل کے دن کہاں تھے تو پھر پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ تو پھر سوچیں ذرا کہ وہ خالق کائنات، اس کے سامنے بندے کھڑے ہوں گے اور جب سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے کہاں گزاری، تو پھر اس وقت کا کیا عالم ہوگا۔ ابھی وقت ہے، ابھی سنبھل جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ معزز سامعین و سامعات، میری آپ سبھی سے خصوصی یہ درخواست ہے کہ اس بیان کو ادھورا چھوڑ کر نہ جائیں، بلکہ اس میں میں نے بہت ساری قیمتی باتیں میں نے اس کے اندر شمار کی ہیں، آپ سبھی اس کو سنیں اور ان قیمتی موتیوں کو چن لیں اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تاکہ قیامت کے دن جب آپ سے یہ سوال ہونا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی، تو پھر آپ رب کائنات کو اس کے بندگی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بتا سکیں کہ یا مولا، ہمیں تو نے جو جوانی دی تھی تو اس جوانی کو ہم نے تیرے سجدوں میں بسر کیا، اس جوانی کو ہم نے راتوں کو جاگ کر تیری عبادتوں میں صرف کیا، ہم گلی کوچوں میں آوارہ لوگوں کی طرح اڑتے پھرتے نہیں تھے، بلکہ مولا کائنات ہم تو چھپ چھپ کر تیری عبادت کیا کرتے تھے۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی جب اس پر عمل کریں تو ثواب کے حقدار آپ بھی بن سکیں۔ آج کے نوجوان خود کو برباد کر رہے ہیں، کسی کی نہیں سنتے، خود کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اسی بربادی کے پیچھے، اسی نشے کی وجہ سے تمہاری جو بھری جوانی ہے اس میں کتنے سارے لوگ ہیں جو ان فضول کاموں کو کرتے کرتے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو ایسے ہیں کہ نشوں میں مبتلا ہیں، طرح طرح کے نشے والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا انہیں پتہ نہیں کہ اسی نشے کی وجہ سے بھری جوانی میں کتنے کو موت آ گئی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے رہ گئے؟ یہ اس نشے کی ہی وجہ سے کہ جس کی محبت میں تم نے اپنے پیاروں کی باتیں نہیں مانی اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر کے چلے گئے، اپنی بیوی کو بیوہ کر کے چلے گئے، اپنے ماں باپ کو بے آسرا کر کے چلے گئے۔ موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے، لیکن خودکشی کرنے والا جہنمی ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنے والا جہنمی ہے۔ تم جو نشہ کر
کرتے ہو اس چیز میں صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ اس سے جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ کوئی شراب کا استعمال کرے تو اس پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس سے جان کا خطرہ ہے۔ کوئی اگر گٹکا وغیرہ یا پان مسالہ وغیرہ کھاتا ہے تو اس میں بھی صاف صاف لفظوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے کھانے سے کینسر جیسا موذی مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ یہ بات جان رہے ہیں اور جاننے کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی خودکشی کا سامان خود ہی مہیا کر رہے ہیں، اور یہ خودکشی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور خودکشی کی سزا جہنم ہی ہے۔ نوجوانوں کچھ تو سوچو، جس بچے کو ہم یہ کہیں کہ بیٹا آجا نماز کی طرف، تو اسے یہ لگتا ہے کہ میری زندگی ہے، میں جو چاہے کروں، میری مرضی، میں اپنی زندگی جس طرح سے چاہے گزاروں۔ کیا انہیں پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں؟ تمہارے ماں باپ تم سے جڑے ہیں، تمہارے بھائی بہن تم سے جڑے ہیں، تمہارے بیوی بچے تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اتنی ساری زندگیاں تمہارے ساتھ جڑی ہیں۔ تمہیں درد ہوتا ہے تو انہیں بھی درد ہوتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ان کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا ہے۔ اسی لیے میں اپنی قوم سے کہوں گی کہ تمہارے پاس جو وقت ہے اس کو برباد نہ کرو۔ ایک نوجوان کی بات میں بتاتی چلوں کہ جب بندہ اللہ پر یقین کرتا ہے تو جیتے جی اللہ اس پر کتنی مہربانیاں کرتا ہے، اور جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے لیے نہایت ہی انعام و اکرام موجود ہوتے ہیں۔ بغداد میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا جو بڑا مالدار تھا، لیکن دولت کے نشے نے اس کو عیاش بنا دیا۔ وہ اپنے سارے دولت کو عیاشی میں خرچ کرتا تھا۔ ایک دن وہ بازار گیا، بازار میں اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا، اس سے کہا کہ چل آج تو میرے ساتھ رات گزار۔ وہ لڑکی جب اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچتی ہے تو جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ لڑکی پیلی پڑی ہے، اس کا جسم تھرا رہا ہے، وہ کانپ رہی ہے، تو اس نوجوان نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تیری طبیعت تو خراب نہیں، تو پیلی کیوں پڑی ہے، تو تھر تھرا کیوں رہی ہے؟ اس پر وہ عورت وہ جواب دیتی ہے کہ جس کے جواب کو سن کر اس نوجوان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں بدکار نہیں، میں فاحشہ نہیں جو میں تیرے ساتھ تیرے کہنے پر چلی آئی، بلکہ میں تو ایک ماں ہوں جس کے بچے 4-5 دنوں سے بھوکے ہیں اور ان کی بھوک مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ ان کو بلکتا ہوا چھوڑ کر میں بازار آئی، کوئی مجھے کسی طرح کا کوئی کام بھی نہیں دیتا کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ تو نے جب مجھ سے کہا تو مجھے میرے بچوں کا خیال آیا کہ کم سے کم اپنے بچوں کو کھانا تو کھلا سکوں گی، اسی وجہ سے میں تیرے ساتھ آ گئی۔ مگر سن لے، میں بدکار نہیں، میں بدکردار نہیں، اور میں یہ جو کانپ رہی ہوں، میں جو تھر تھرا رہی ہوں، تو میں اس خدا سے کانپ رہی ہوں کہ میں بدکار نہیں، میں گنہگار نہیں، تو پھر میں اپنے جسم کو کس طرح سے تیرے سامنے ظاہر کر سکتی ہوں۔ جب یہ بات اس نوجوان نے اس عورت سے سنی تو پھر وہ کہہ پڑا کہ تو اتنی غریب ہے، تو فاقوں کی شکار ہے، تیرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور پھر بھی تو اپنے رب سے اتنا خوف کرتی ہے، اور مجھے تو اللہ نے اتنی ساری مال و دولت عطا کی ہے، میرے پاس ہر چیز ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور میں کتنا ناشکر گزار بندہ ہوں کہ میں اپنے مال و دولت کو عیاشی میں خرچ کر رہا ہوں۔ اس عورت کو جب یہ بات اس مرد نے کہی تو ساتھ ہی کہا کہ میری بہن تو میرے گھر سے چلی جا، اور جو کچھ تو لے جا سکتی ہے تو لے جا اور اپنے بچوں کو کھلا، کیونکہ آج کے بعد میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو نوجوان تھا اس نے اپنے اعمال نامے کی ایک ڈائری بنا رکھی تھی، ہر دن وہ جو گناہ کرتا تھا ان گناہوں کو اس ڈائری میں لکھا کرتا تھا۔ ایک دن جب اسے یہ احساس ہوا اس عورت کی وجہ سے، تو پھر اس نے اپنی وہ ڈائری لی اور پھر اس نے سوچا کہ میں اب یہاں سے نکل کر چلا جاؤں، کیونکہ میرے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ گنہگار ہے، یہ بہت بڑا بدکردار ہے، یہ بدکار اور زانی ہے، میرے بارے میں ہر کوئی یہی گمان رکھتا ہے، اور میرے بارے میں اس بات کو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ میں اب توبہ کر چکا ہوں، میں ان گناہوں کو چھوڑ چکا ہوں، اور اگر لوگ مان بھی لیں تو لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، میں بہت بڑا بدکردار ہوں۔
تو بہتری یہی ہے کہ میں اب یہاں سے چلا جاؤں۔ اس نے اپنی وہ ڈائری لی اور جب اسے کھولا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان پنوں میں جس میں اس نے اپنے گناہوں کے کارنامے لکھ رکھے تھے سب کے سب سفید ہو چکے ہیں، کوئی بھی چیز نہیں لکھی۔ تو پھر اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ آخر یہ کیا ہو گیا، میری اس ڈائری کو کیا ہو گیا، کہیں یہ کوئی دوسری ڈائری تو نہیں۔ تو پھر غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، جب تو ہمارا ہونا چاہ لیا تو پھر ہم نے تیرے گناہوں کو مٹا دیا، اور دنیا کے نامہ اعمال میں جو تو نے خود لکھ رکھا تھا جب اس سے ہم نے تیرے گناہوں کو مٹا دیا تو جو نامہ اعمال ہمارے پاس موجود ہے اس سے بھی ہم تیرے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کرنے پر قادر ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی شان رحیمی اور کریمی پر میں قربان کہ اتنے بڑے گنہگار بندے کو بس ایک احساس کی وجہ سے اس نے معاف کیا، اور معاف ہی نہیں بلکہ اس کے گناہ کے سارے دفتر کو صاف کر دیا۔ تو پھر آج ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ آج ہم کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے؟ آج ہم ہر طرح کے فضول کاموں میں گرفتار ہیں۔ آج ہمارے نوجوان دنیا میں کوئی ایسی برائی نہیں جس کی طرف وہ کھینچے نہیں چلے جاتے، اور ابھی کے لیے بھی مسلمان بڑے ہی زور و شور کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں۔ آخر تمہیں ان چیزوں سے کیا مطلب؟ یہ تمہارے مذہب کی چیزیں نہیں ہیں، تمہیں ان سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اگر تم ان کا ساتھ دے کر ان کے تہواروں میں شریک ہوگے تو پھر تم گویا کہ ان کو قوت دے رہے ہو، ان کو تقویت دے رہے ہو اور ان کے مذہب کو مضبوط کر رہے ہو۔ تمہارے مذہب میں کس چیز کی کمی رہ گئی تھی جو تم غیروں کے طریقے کو اپنانے لگے ہو؟ میں بتا دوں، صاف صاف بتا دوں کہ ان چیزوں میں شریک ہونا، غیروں کے میلے میں جانا، ان کے تہواروں میں جا کر شرکت کرنا، یہ سب کے سب گناہ اور گناہ کبیرہ ہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گی کہ ان کے تہواروں میں آپ ہرگز شامل نہ ہوں اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف چلے آئیں۔ آج میں یہی بتانا چاہتی ہوں، گھبراؤ نہیں، نا امید نہ ہو، پریشان نہ ہو، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ وہ رحمان الرحیم ہے، اس کی بخشش کے دروازے ابھی کھلے ہیں، اس کا توکل کا دروازہ بہت بڑا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن فرماتا ہے کہ جس نے اللہ پر توکل کر لیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ایک جگہ قرآن فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے رسول، اگر لوگ آپ سے منہ پھیر لیں تو آپ فرمائیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھایا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ جب لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو کیا ہی بہترین مالک ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ پھر اللہ ان کی ہر بری چیز کو اچھائی میں بدل دے گا، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ آج جو لوگ ان سوالوں میں گھرے ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو پھر ہر کام اللہ کے حوالے کر دو۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں بہت ٹینشن ہے، بہت پریشانیاں ہیں، گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ فلاں کو دکھایا تو کہتا ہے کہ تم نے گھر کو صحیح طریقے سے نہیں بنایا ہے، یہاں کھڑکی نہیں ہونی چاہیے، وہاں ٹوائلٹ نہیں ہونا چاہیے، وہاں کچن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ تم جتنی چاہے اتنی کھڑکیاں گھروں میں کھول لو، برکت ہواؤں سے نہیں آتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ جس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کے لیے بند کر دے تو اس کا دروازہ کوئی کھول نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، کھڑکیاں ادھر ہونے سے یا ادھر ہونے سے برکت نہیں آتی۔ تم اپنا عمل ٹھیک کر لو، برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر کھڑکی گھر میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والا 70 پہروں کے اندر بھی بیٹھا ہو تو مولا اسے پتھر سے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اگر اللہ پر بھروسہ کر کے
اپنے آپ کو چھپانا چاہے تو حضور فرماتے ہیں کہ 70 دروازوں کے اندر بھی اگر وہ ہو اور مولا اس کی محبت پوری کائنات کے دلوں میں ڈال دے گا، یہ ہوتا ہے تو صرف توکل اور یقین سے ہوتا ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر ہی غور کر لیں کہ جب خدا نے انہیں ظاہر کرنا چاہا تو قید خانے سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی اور جاتی ہیں، نہ کہ کھڑکی اور دروازوں کی وجہ سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین رو رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بچے رو کیوں رہے ہیں؟ اس پر جناب فاطمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کئی دنوں کا فاقہ ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی تم گھبراؤ نہیں، میں محمد ابھی جا کر مزدوری کروں گا اور مزدوری کر کے تیرے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے تھوڑا باہر گئے اور مدینے کے ارد گرد جب تلاش کیا تو آپ کو ایک باغ دکھائی دیا۔ اس باغ کے مالک کے پاس آپ پہنچے اور آپ نے کہا کہ کوئی کام ہو تو مجھے دے دو کیونکہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس باغ کے مالک نے کہا کہ تم اگر کنویں سے پانی نکال کر کھجور کے درختوں پر ڈالو گے تو ایک ڈول کے بدلے میں تمہیں 2 کھجور دیے جائیں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، آپ غور کریں کہ وہ نبی کہ جس کو اللہ رب العزت نے مالک کونین بنا دیا، دونوں جہاں کے خزانے جس کے ہاتھوں میں دے دی، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہ رسول اعظم جن کے ساتھ اگر وہ چاہتے تو سونے چاندی کے پہاڑ چلتے، لیکن انہوں نے فاقے کی زندگی کو پسند کیا، انہوں نے غریبی کو پسند کیا تاکہ ان کی امت کے جو غریب لوگ ہیں ان کو سہارا مل سکے۔ تو رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مزدوری پر مان گئے، راضی ہو گئے اور ایک ڈول کے بدلے میں 2 کھجوروں کا سودا طے پا گیا۔ آپ نے 3 ڈول پانی نکال کر کھجور کے درختوں پر ڈالا، اس نے 6 کھجور دیے اور پھر جب آپ نے پانی نکالنا چاہا تو رسی ٹوٹ گئی اور ڈول پانی میں گر گیا۔ تو اس پر وہ باغ کا مالک وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کس سے مزدوری کروا رہا ہے، وہ جانتا نہیں تھا کہ اس کے درختوں کو پانی سے کون سینچ رہا ہے۔ اسے غصہ آیا کہ تو کام صحیح سے نہیں کرنا جانتا، اور اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ والضحیٰ پر ایک تماچا لگایا، اس نے ہاتھ اٹھا دیا اس پر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں کیا، اس سے فرمایا کہ تو صحیح کہتا ہے، مجھے مزدوری کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے وہ 6 کھجور لے کر جاتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں۔ ہمارے آقا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حلال کی کمائی کھانی چاہیے، چاہے کتنی بھی مصیبتیں پڑ جائیں۔ آج ہمارے نوجوان بستروں پر لیٹے لیٹے سوچتے ہیں کہ ان کو رزق کے دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان اپنے بستروں پر پڑے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہو جائے گا، میں ان کو بتا دوں کہ محنت مزدوری کرو، کیونکہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محنت کی حلال کمائی کھا سکتے ہیں اور بچوں کو کھلا سکتے ہیں جو کہ دونوں جہان کے سردار ہیں، جب وہ اس کام کو کر سکتے ہیں تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ کام میرے لیول کا نہیں، میرے اسٹیٹس کا نہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ وہ نبی جن کے ہاتھوں میں جو دونوں جہان کے خزانے ہیں، وہ رزق حلال کے لیے محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ حلال کام کو کبھی ہلکا مت سمجھنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی مزدوری کر کے چند کھجور اجرت پر لے سکتے ہیں تو تم محنت کر کے اپنے گھر کو کیوں نہیں چلا سکتے؟ تم عمل درست کرو اور پھر اللہ پر توکل کر لو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں فراہم کر دے گا۔ آج دنیاوی وسائل پر بھروسہ ہو گیا لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ جو نوجوان نشے کے عادی ہیں، آج کل تو لوگ نشے کو نشہ بھی
نہیں سمجھتے، ضرورت سمجھتے ہیں، اور جو لوگ سگریٹ یا پھر پان مسالہ وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ خود اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں، جو لوگ شراب پی کر مرتے ہیں وہ بھی خودکشی کرتے ہیں، اور جو سگریٹ اور گٹکا کھاتے ہیں وہ بھی خودکشی کرتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ جب شراب حرام کیا گیا تھا تو وہ لوگ جنہیں 50 سال سے شراب کی عادت تھی، صرف ایک فرمان رسول پر انہوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے، ان برتنوں کا استعمال بھی چھوڑ دیا جن میں شراب پیتے تھے، اور جو شراب منہ تک لگا چکے تھے وہ بھی پھینک دیا کہ رسول خدا کا فرمان آ چکا ہے، جب تمہارے اعمال ایسے ہو جائیں تو پھر اللہ تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آج میں یہ باتیں تمہیں بیدار کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، آج تمہارے پاس طاقت ہے، آج تمہارے پاس قوت ہے، اس کے باوجود اگر تم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرو گے، اور پھر اگر اللہ نے تم سے سوال کر لیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ کیونکہ صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر قیامت میں اللہ نے کسی سے سوال کر لیا تو پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ برباد ہو گیا۔ قیامت کے دن کچھ بندے یہ کہتے ہوئے دکھیں گے کہ کاش ہمیں زندگی میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو پھر ہم اللہ کی عبادت کر لیتے۔ کچھ بندے کہیں گے کاش کہ زندگی میں ہمیں سکھ ملتا ہی نہیں، دکھ میں ہی زندگی کٹ جاتی، وہ بھی اچھا ہوتا کہ تیری یاد میں تو گزرتی۔ وہ قیامت میں پچھتائیں گے کہ میرے پاس خالی وقت تھا، میں نے رب کو یاد نہیں کیا، رب نے صحت دی تھی، میں نے سجدے نہیں کیے۔ قیامت کے دن سجدے والوں کو لوگ دیکھ دیکھ کر رشک کریں گے، بلکہ قرآن میں ہے کہ تم کہو گے کہ اے اللہ ایک گھڑی کے لیے ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم عمل کر کے آئیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب وقت مکمل ہو چکا، تم دارالعمل سے آ چکے ہو۔ اے نوجوانوں، تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، قوت ہے، اور اگر اس کے باوجود تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا۔ ایک بندے کے گردن کے پیچھے کوئی پھوڑی ہو گئی، وہ سر نہیں اٹھا پاتا، سر اٹھاتا تو پیپ بہنے لگتا۔ کینسر کا مریض تھا، نہ موت آتی نہ علاج مکمل ہوتا۔ اس نے کہا تھا جب علماء کرام اس کی عیادت کو گئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ بس اتنی دعا کر دیجئے کہ ایک بار سر اٹھے اور میں سجدہ کر لوں۔ مجھے سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی۔ وہ بندہ جو اتنا مجبور ہے کہ سر نہیں اٹھا سکتا، وہ سجدے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور جن کو اللہ نے صحیح سلامت رکھا ہے وہ سر اکڑ کر چل رہے ہیں، وہ اپنا سینہ اکڑ کر چلتے ہیں اور دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ معاذ اللہ، کل کو اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو وہ چاہ کر کے بھی سجدہ نہیں کر پاؤ گے۔ آج نوجوانوں سے کہا جائے کہ نماز پڑھا کرو تو کہتے ہیں کہ ہماری نیند نہیں کھلتی فجر میں، اور جب فجر نہیں پڑھا تو پھر نماز شروع کیسے کی جائے گی؟ میں سب سے پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ جب وقت مل جائے نماز پڑھ لیں، یہ ضروری نہیں کہ فجر سے ہی اسٹارٹ کریں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ تم کہتے ہو کہ فجر کی نماز ہم کیسے پڑھیں، ہماری آنکھ نہیں کھلتی، تو میں کہہ دوں کہ آپ کو اگر فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے تو پھر آپ کی آنکھیں کیسے کھل جاتی ہیں؟ بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ فٹ بال کھیلنا چاہیں تو کھیلیں، میں منع نہیں کرتی، لیکن جب آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو پھر پہلے آپ فجر پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کو جہاں جانا ہے آپ جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بستروں پر پڑے، زبان ہلانے کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ کاش کہ ہماری زبانیں ہلتی تو ہم اللہ اللہ ہی کر لیتے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی مددگار نہیں، اس کے علاوہ تو ان دکھوں سے کوئی نجات دلانے والا نہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی تم اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اور اسی طرح کا ایک فرمان ہے کہ نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔
آج وقت ہے، آج اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے وقت کو کہاں گزار رہے ہیں، ہم اپنے دن رات کہاں برباد کر رہے ہیں۔ آج زندگی بھر اللہ ہر وقت راضی ہے، 24/7 جو کہتے ہیں، بلکہ ایسا کہہ لے کہ 365 ڈیز اللہ اویلیبل ہے۔ وہ خدا بندے کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ بندے میرے پاس آ جائیں، مجھ سے معافی مانگ لیں، لیکن بندہ آج اکڑتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جو بازار میں رو رہے تھے، ایک شخص گزرا تو اس نے پوچھا، بابا جان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا کسی نے مارا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا، نہیں مجھے کسی نے نہیں مارا، لیکن ان لوگوں کے رویے پر مجھے رونا آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم اللہ سے صلح کر لو تو وہ میری بات نہیں مانتے، مجھے ان کے رویے پر رونا آ رہا ہے۔ تو پھر وہ شخص چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے پھر اسی بزرگ کو قبرستان کے پاس بیٹھ کر روتا دیکھا تو اس سے کہا، کیا بات ہے بابا جی، تم بازاروں میں بھی روتے ہو، قبروں پر بھی آ کر روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کل ہی والا معاملہ ہے، آج بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ اور بندے کی صلح کرا دی جائے۔ تو کل جب میں بازاروں میں اللہ اور بندوں کی صلح کرانے کو گیا تھا تو وہ بندے نہیں مانتے تھے، وہ رب تو مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس میرے بندوں کو لے آؤ، میں انہیں بخش دوں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو نہیں مانتے، چلو قبروں پر ہی چلوں اور قبر کے مردوں سے کہہ لوں۔ تو آج یہ قبر میں جو مردے پڑے ہیں آج یہ مانتے ہیں، لیکن وہ خالق کائنات نہیں مانتا۔ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب تک زندگی ہمارے ساتھ ہے ہمیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر لینا چاہیے۔ جب ہم 40 سے 50 سال کی زندگی کے لیے اتنے سارے انتظامات کرتے ہیں تو ہمیں یہ تو ضرور سوچنا چاہیے کہ جو زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی اس کے لیے بھی تو ہمیں کچھ سرمایہ اختیار کر لینا چاہیے، کچھ سرمایہ جمع کر لینا چاہیے، تاکہ جب وہ زندگی ہم اس زندگی میں پہنچے تو پھر ہمارے پاس حسرت و ندامت نہ ہو، بلکہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔